الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهبا متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ بے شمار رحمتیں ان کے اس کے خاص بندوں پر جن کی ساری زندگی وہ اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ پچھلے چند خطابات میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں والدین کی ذمہ داریاں اور پھر اولاد کے حقوق پر ہم نے تفصیلاً بحث کی تھی۔ آج ایک خاص موضوع پر لب کشائی کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا جو مقصد واضح فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، سب نیچے چلے جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر جب تمہارے لیے میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجوں، ان پر وحی نازل کروں اور پھر اس میں میں رہنمائی بھیجوں، تو فمن تبع ہدایا، جس نے میری رہنمائی میں اپنی زندگی گزاری، جس نے میری رہنمائی کے مطابق عمل کیا، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا مقصد وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی گئی رہنمائی لوگوں تک پہنچانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب بیت اللہ کی بنیادیں مکمل کر لی تھیں، اٹھا دی گئی تھیں، اس کی تعمیر اٹھا دی گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے کر لی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم نے یہ ایک ذمہ داری پوری کر لی ہے، تیری طرف سے ہمیں ہماری ایک ذمہ داری تھی وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور بہترین جزا دینے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ آگے فرما ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنے ماننے والا بنا، یعنی اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسے گروہ کو پیدا فرما دے جو تیری اتباع کرنے والا ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں دین کے احکامات سکھا، ہماری طرف رجوع فرما، تو بہترین رجوع فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص دعا حضرت ابراہیم کی نقل فرمائی پہلے پارے میں۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو
بیت اللہ کی وادی میں اللہ کے غم سے چھوڑ دیا تھا، اور پھر جب دونوں ملاقات ہوئی دونوں کی ان کی جوانی کے عالم میں، تو بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ اب یہ دعا ہو رہی ہے، اپنے لیے بھی دعا ہو گئی، اولاد میں سے بھی ایک گروہ کی دعا ہو گئی۔ اب ایک خاص دعا ہے، وہ کیا خاص دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمانا میری اولاد میں سے جو تیری بات ماننے والی ہو، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمانا۔ کیا کریں گے وہ؟ یتلو علیہم آیاتک، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ تیری آیات کو لوگوں پر تلاوت کر کے سنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اللہ کی بھی تعلیم دیں گے اور حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، لوگوں کو طریقہ سکھائیں گے جینے کا، لوگوں کو انصاف کرنا سکھائیں گے، لوگوں کو امانت دار بنائیں گے، لوگوں کو ایک انسانی اعلیٰ اقدار کی طرف گامزن کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخری منصب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو پاک صاف کریں گے، ظاہری پاکی بھی دیں گے اور ان کے باطن کو بھی پاک کریں گے۔ ظاہری پاکی تو یہی ہے نا، کسی وقت میں یورپ ہماری پاکی سے بڑا متاثر تھا، لوگ ہماری صفائی اور ستھرائی دیکھ کر ہمارے قریب آیا کرتے تھے۔ یورپ ہمارے حمام جو ہوتے تھے اس وقت ان سے بڑا متاثر ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ تو نہاتے نہیں تھے، وہ تو اس بات کا اہتمام نہیں کرتے تھے اتنا جتنا مسلمان کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ظاہری پاکی تک محدود نہیں فرمایا، فرمایا یزکیہم، ان کا ظاہر بھی پاک کرے گا، ان کا باطن بھی پاک کرے گا۔ باطن کیسے پاک کیا نبی علیہ السلام نے؟ آپ کو پتہ ہے عرب کا معاشرہ تھا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اپنی ہی بیٹی کو درگور کیا جانا ان کے لیے بڑی اچھی بات تھی، وہ کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے، اتنا معاشرہ گر چکا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے اس معاشرے کی بہتری کی طرف رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں ان کے لیے سر کا تاج بن گئیں اور وہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو محبت دینے لگے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کی ظاہری بھی تربیت فرمائی اور ان کی باطنی بھی تربیت فرمائی، ان کا ظاہر بھی پاک کیا، ان کا باطن بھی پاک کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، اور کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کا جب تعارف بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا تعارف بیان فرمایا ہے تو وہ اسی دعا کے ذریعے فرمایا، فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان، وہ بالکل اسی طرح یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو حضرت ابراہیم نے دعا کی اور جو اللہ نے اپنا تعارف پھر فرمایا، وہ سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انبیاء اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، انسانی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر آپ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو ایک پہاڑ، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، اس پر جا کر وہ بندہ منادی کرتا تھا، لوگ اس کی گفتگو سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھئی ایک بہترین ایک اعلیٰ مقام پر ہے، اس کا مطلب کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ آور لشکر موجود ہے جو حملہ کر دے گا، یا تو صبح کر دے گا یا شام کر دے گا، مان لیں گے؟ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے اپنا پیغام پہنچایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میری صداقت تو مان لی نا آپ لوگوں نے کہ میں کبھی سچ کے علاوہ میں نے گفتگو نہیں کری، امانت میں کبھی خیانت نہیں کری، تو اب میرا پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے
اس کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ. لوگوں نے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دینے کا سلسلہ شروع کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے چند لمحات پہلے بھی اپنی زندگی ان کے سامنے کر کے دکھائی کہ میں تم میں رہا ہوں. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پیغام پہنچانے سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کا کردار دکھانا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے سامنے والے کو میں تم میں رہا ہوں, تب جا کے آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوتی ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ مدرسے سے نیا تازہ عالم بن کے جب گھر آئے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل ان کے ہاں سجتی تھی, تو اس میں اپنے بچے سے کہا بیٹا آج رات محفل ہے, گفتگو آپ نے کرنی ہے. محفل جمی ہوئی تھی, آپ نے گفتگو کی اور آپ نے قرآن و حدیث اور واقعات اور صحابہ کے واقعات کے ذریعے گفتگو فرمائی, لیکن لوگوں نے سنا بس. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں نے روزہ رکھنا تھا اور رات کو سحری کے لیے دودھ رکھا تھا, لیکن جب میں تہجد میں اٹھا تو وہ بلی نے دودھ گرا دیا تھا تو میں روزہ نہیں رکھ پایا. صرف آپ نے یہ جملہ کہا اور لوگ جو ہے وہ اس جملے کو سن کر جھومنے بھی لگے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے رونے بھی لگے اور تڑپنے لگے. تو کھانے کے بعد حضور غوث الاعظم کے بچے نے سوال کیا کہ میں نے پوری تقریر کری اور آپ نے صرف ایک جملہ کہا, فرق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو آپ نے گفتگو کی تھی اس میں کردار آپ کا لوگوں کے سامنے موجود نہیں تھا, لیکن چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں یہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں, میرے شب و روز ان کو معلوم ہے, تو وہ جو میں نے ان سے گفتگو کی ہے تو اس کا اثر ان کے ڈائریکٹ براہ راست ان کے دل پہ لگا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے یہی فرمایا کہ میں تم میں 40 سال رہا ہوں, اس کے باوجود بھی تم نے کوئی عیب نہیں دیکھا, اب میرا پیغام یہ ہے. تو عزیزان محترم خلاصہ یہ نکلا کہ پیغام دینے سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے تزکیے کے لیے بھیجا ہے. جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اگر آپ اس معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے میں یہ تزکیہ کا پہلو, تربیت کا پہلو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے سے تربیت برائے نام تو ہے, لیکن جس میں ایک کام ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے, سامنے افراد تیار ہونے والے ہوتے ہیں, وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ اے ایمان والو تم پر تمہارے نفسوں کو دیکھنا لازم ہے, تم پر تمہارے جسموں کو دیکھنا لازم ہے, تم پر تمہاری جانیں لازم ہیں. کس طور پر؟ فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم ایک راہ راست پر ہو, جب تم کسی ایک رہنمائی میں ہو, تو جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, جو لوگ راہ راست سے ہٹ رہے ہیں, جو لوگ راہ راست کو چھوڑ رہے ہیں, فرمایا وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں. الی اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی طرف تم سب پلٹ کے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. اس آیت کریمہ کا مقصد عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کے سلسلے سے اللہ نے تربیت کا ایک پہلو ہمارے لیے رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے. ہمارے لیے اس تربیت میں سب سے پہلا کام جو بنیادی ہے, جو نقطہ آغاز ہے, وہ ہے ہمارے اپنے نفسوں کی اصلاح, اپنی اصلاح. آج کل ہمارے معاشرے میں جو غلط مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 دوست بیٹھ گئے, کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے, کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے, کوئی کسی شعبے میں وابستہ ہے اس میں ماہر ہے, اور ان مجالس اور ان محافل کا لب لباب وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان انتہائی کمسری کی حالت میں ہیں, ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں نے ایسا کر دیا ہے.
اگر خاندان میں کوئی محفل ہے تو فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، فلاں کا خاندان ایسا ہو گیا ہے، میرے دوست نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، یار وہ تو ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمارے موجودہ دور کے مشاغل ہیں اور غلط مشاغل ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چار بندوں میں بیٹھ کر معاشرے کی برائی کر دی جائے، آپس میں برائیاں کر دی جائیں، جس کو اسلام نے غیبت کہا ہے اور منع کرا ہے سختی سے، تو اس سے معاملات حل ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہارے جانوں کی دیکھ بھال لازم ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے ریلیٹڈ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم ذرہ برابر بھلائی کرتے ہو اللہ کے ہاں قیامت میں دیکھ لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الزلزال کے آخر میں اسی سے ریلیٹڈ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اللہ اس کی جزا اس کو دکھائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اس کو دکھائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو آج ہمارے دور کے مشاغل ہیں، آج ہمارے موجودہ محافل و مجالس ہوا کرتی ہیں، نجی ہوں، اجتماعی سطح کی ہوں، تربیتی ہوں، جیسی بھی ہوں، ان میں ایک سب سے عام موضوع وہ یہ ہو چکا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں کی یہ حالت ہو گئی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، جس کو عام اردو میں کہتے ہیں رونا رونا، کہ یہ ہر چیز کا رونا رو رہے ہیں، ہم رونا رو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس سے بچنے کی طرف تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو دیکھیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مقصد لیا ہے کہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں، میں تو صحیح ہوں نا، میں صحیح ہوں، حالانکہ یہ مقصد اسلام کا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی لگژری زندگی گزارتے، آپ انتہا درجے کی بہترین زندگی گزارتے۔ چلے آپ ٹھیک ہے 13 سال مکے کے نکال دیں، لیکن وہ جو مدینے کے آخری 10 سال ہیں، مان لیے اس میں سے 8 سال آپ نکال دیں، جنگوں میں چلے گئے، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پھیل گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس وقت لگژری زندگی گزاری جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ جب حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے یہ دیکھا کہ اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے صرف یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں پڑوس سے قرضہ مانگنا پڑتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو کوئی ایسا انتظام فرما دیں کہ قرضہ نہ مانگنا پڑے، ایک فصل سے دوسری فصل تک کا ہمارے پاس موجود ہو۔ اب یہ تو ضرورت ہے نا بھائی، یہ لگژری زندگی نہیں ہے، لیکن واللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین، اگر تم یہ زندگی چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں لگژری زندگی گزارو، لیکن پھر اسرحکن سراحا جمیلا، میں تم سے تعلق ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اسی طرح زندگی گزارو، آخرت میں اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک وبا چل چکی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا، دوسروں کی بات کرنا، دوسروں پہ باتیں کسنا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانوں کی دیکھ بھال لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ زندگی دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حکم دینے سے کر کے دکھایا ہے، بعد میں حکم دیا ہے۔ ہم نے ارشاد فرمایا
کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے غریب آدمی گزارتا ہے، یا کم از کم اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اب مسافر کی زندگی آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سامان لے کے نہیں چلتا اپنے ساتھ، بس ضرورت کا سامان لے کے چلتا ہے اور اپنے منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائی صرف کر کے نہیں دکھایا، صرف بولا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر مبارک تھا اس کو ڈبل کیا، تھوڑا وہ نرم ہو گیا اور وہ بچھا دیا نبی علیہ السلام کے لیے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس میں نرمی محسوس کی تو امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ آج خیریت ہے؟ تو وجہ بتائی تو نبی سے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کر دو جس طرح پہلے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، 3 دفعہ اجازت لیتے ہیں، 2 دفعہ منع کر دی جاتی ہے، تیسری دفعہ دوبارہ عرض کرتے کہ کہیں کہ میں نے بات کرنی ہے۔ بہرحال تیسری دفعہ اجازت مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالائے خانے میں تھے، 1 مہینے تک ازواج مطہرہ سے بات نہیں کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ ہمیں اتنا راشن دے دیں جو ایک فصل سے دوسری فصل تک پورا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے کے لیے آگے آئے تو واللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو کہ آپ کے جسم اقدس پر پلنگ کی جو چھال تھی، کھجور کی جو چھال تھی، اس کے نشان موجود تھے آپ کے دائیں جانب بائیں جانب، اور دیکھا تو ایک سادہ سی زندگی ہے اور 2 تلواریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں جو ذاتی ملکیت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیصر و کسرا والے لوگ ہیں، باطل پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی اعلیٰ بہترین طریقے سے، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے معاملہ، ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کہا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کر کے عمل دکھایا ہے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے ہاں محافل و مشاغل میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاشرے سے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں فرمائی ہیں کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اگر کر رہا ہوں تو مزید کرے، نہیں کر رہا تو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے نقطہ آغاز اصلاح کا۔ جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو اس سے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور چونکہ فرد بڑا ہوتا ہے، وہ باپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، باپ نہ ہو تو بڑے بھائی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حیثیت سے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، اور اسے اس کی حفاظت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا حفاظت ہے میرے بھائی؟ آپ کم از کم اپنی جان کے مالک ہیں، اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر کا بڑا عہدہ دیا ہے تو آپ کے زیر کفالت لوگ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ عید الفطر کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وقت گزر گیا، گزرتا جا رہا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ وقت گزرتا گیا، انتظار کرتے رہے، جب دیکھا کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض صحابہ چلے گئے، اور بعض صحابہ جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور
آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضرت نماز کا وقت ہو چکا تھا، ختم ہونے والا تھا، تو ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو لے آئیں، خیریت، اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں برسر منبر جنت کی بشارت دی ہے، تو عرض کرنے لگے کہ اصل میں خوش وہ لوگ ہوں جن کو یہ معلوم ہو کہ ان کے روزے اور تراویح اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی ہے۔ عمر کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے اور اس کی تراویح کو قبول فرمایا ہے، تو یہ سن کر وہ صحابہ اور جو تابعین بڑے بڑے تھے وہ رونے لگے کہ ہمارا خلیفہ جو رومن امپائر کو ڈھانے والا ہے، دنیاوی لحاظ سے جاہ و جلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمہ ہے، یورپ میں بڑے بڑے لوگ کانپ جایا کرتے تھے اس وقت، سپر پاور کو آپ نے مات دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کی انتہا یہ ہے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس لیے نماز پڑھانے نہیں آئے کہ معلوم نہیں ہے کہ میرے روزے اور میری نمازیں قبول ہوئی ہیں۔ خوشی تو وہ منائے جس کو معلوم ہو۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، آپ کو دوسروں کے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ فرد کی اصلاح ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پھر چراغ سے چراغ جلتے ہیں، چراغ سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ایک فرد اگر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی اس کے ساتھ رہنے والے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس آیت کے برخلاف ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اسکپ کر کے ہٹا کر معاشرے کو دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی برائیاں اس کی نظر میں آ جاتی ہیں، لیکن اپنے اندر جو موجود خامیاں ہیں وہ ازالہ نہیں ہو پاتا، دکھتی نہیں ہے تو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے عرصے میں جس جماعت کی بہترین آبیاری فرمائی ہے، جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہتے تھے، ان کو اپنے اعمال کی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کا وقت ہے، دشمن نے للکارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، دشمن کو پچھاڑ دیا۔ پچھاڑنے کے بعد جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا، اس کو نہیں مارا۔ لوگ یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن جب اس نے پوچھا کہ مارنا چاہیے تھا، مارا کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا میں پہلے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا تھا، جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا اور میرے نفس نے چاہا کہ میں تمہیں مار دوں، میں اپنے نفس کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ وہ جماعت صحابہ ہے کہ جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے طریقے کے مطابق تربیت فرمائی ہے۔ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ 23 سال عرصے کی جماعت نے آج چپے چپے پر زمین کے اسلام پھیلا دیا ہے، آج روئے زمین پر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، آج اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنے والے موجود ہیں، آج اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام کا نام لینے والے موجود ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، دوسری طرف رخ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے گھر پر اس کا مثبت اثر پڑے گا، آپ کے گھر سے محلے پہ اثر پڑے گا۔ جماعت صحابہ کے بعد باری آتی ہے تبع تابعین کی۔ جماعت صحابہ نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل نہیں کیا،
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے، آگے پہنچایا بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی فتح کے لیے چابیاں دینی تھیں اور یہودیوں نے کہا کہ اپنے خلیفہ کو بلائے، تو وہ مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں۔ اہل یہود کے بڑے بڑے علماء انہوں نے اس کی چال ڈال دیکھی، حالانکہ وہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف امانت تھا وہ ابو عبیدہ بن جراح میں بدرجہ اتم آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان اہل یہود کے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو معلوم نہیں ہے خلیفہ کون ہے؟ حالانکہ یہ فی الحال جتنے بھی مسلمان بیت المقدس کے ارد گرد محاصرے کیے ہوئے یہ ان کے بڑے ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نبی آخر الزماں کے دوسرے خلیفہ کی نشانیاں بھی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نگینوں کو تراشا ہے ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا گیا، آپ نے غلام کو لیا، بیت المال سے ایک اونٹ کو لیا، باری باری مقرر کی، پہنچ گئے۔ آخری جو ٹرن تھا وہ غلام کی باری تھی۔ غلام نے کہا بھی حضرت آپ سوار ہو جائیں، مناسب نہیں لگتا، امپریشن غلط پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں صرف دوسروں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا، میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ بہرحال لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت وہ مہار پکڑے ہوئے ہیں اور غلام موجود ہے سواری پر۔ بالآخر انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی تمام کی نشانیوں کی تصدیق کی اور بیت المقدس فتح کر دیا، حوالے کر دیا۔ عزیزان محترم، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے تربیت کے لیے بھیجا۔ اس تربیت میں سب سے بڑا جو عمل سر انجام دینا ہے وہ آپ نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، وہ اپنے آپ کو آپ نے سنوارنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر تو آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس میں کامیابی اور کامرانیاں ہیں، اور اگر آپ اس سے ذرا برابر بھی ہٹتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔